وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. یہ جو نبوت کے اس بات پر سورہ فاتحہ دلیل، اس حوالے سے ہم نے 6 مقامات کو کل بیان کیا تھا، اور آج ایک اور مقام، 2 مقام اور ہیں جن کو ہم بیان کریں گے، جیسا کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو مسئول ہے، مسئول یعنی جس چیز کا سوال کیا گیا ہے، صراط مستقیم، صراط مستقیم کی معرفت کے حوالے سے ابن قیم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُ الطَّرِيقُ صِرَاطًا حَتَّى تَتَضَمَّنَ 5 امور۔ کہ راستہ صراط نہیں کہلایا جا سکتا حتیٰ کہ اس میں 5 چیزیں نہ پائی جائیں۔ اگر 5 چیزیں صراط میں پائی گئی، راستے میں پائی گئی، تو وہ صراط ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور اگر 5 چیزیں نہیں پائی گئیں یا کوئی ایک چیز رہ گئی تو پھر وہ صراط مستقیم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اس کا سیدھا ہونا۔ اگر راستہ سیدھا ہے تو وہ صراط مستقیم کہلایا جا سکتا ہے، اور اگر راستہ سیدھا نہیں ہے تو وہ صراط مستقیم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ دوسری چیز جو صراط مستقیم میں ضروری ہے وہ ہے مقصد تک پہنچانا۔ مقصد تک پہنچنا یعنی جو مقصد ہے وہاں تک پہنچنا، یہ دوسری چیز ہے صراط مستقیم میں۔ اگر مقصد تک آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہم صراط مستقیم کہیں گے، اور اگر یہ مقصد تک نہیں پہنچاتا تو اس کو صراط مستقیم ہم نہیں کہہ سکتے۔ تیسری چیز جو صراط مستقیم میں ہونی چاہیے وہ ہے قریبی، یعنی راستہ قریب بھی ہو، سیدھا ہو، مقصد تک پہنچائے اور قریبی ہو۔ چوتھی چیز جو چیز شرط ہے وہ ہے کہ وہ وسیع ہو، وہ وسیع ہو کہ اس پہ ہر کوئی چل سکے، وہ تنگ نہ ہو۔ پانچویں چیز جو ضروری ہے صراط مستقیم کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ متعین کیا گیا ہو مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ پانچوں چیزیں صراط مستقیم میں پائی جاتی ہیں۔ صراط مستقیم سیدھا بھی ہے، صراط مستقیم مقصد تک پہنچاتا بھی ہے، صراط مستقیم قریب بھی ہے،
اور صراط مستقیم گزرنے والوں کے لیے بہت وسیع ہے، اور اسی طرح سے اس کو متعین کیا گیا ہے صراط کے طور پر۔ ہم کہتے ہیں سیدھا ہے، جو سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ جب ہوگا تو وہ قریب بھی ہوگا، یہ قریب ہونے کو بھی شامل ہے، کیونکہ کہتے ہیں خط مستقیم جو ہے وہ سب سے قریب خط ہوتا ہے، دو نقطوں کے درمیان جو خط مستقیم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جتنا جتنا وہ ٹیڑھا ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور دور ہوتا ہے۔ اور یہ استقامت ہونا، صحیح ہونا، سیدھا ہونا صراط مستقیم کا، یہ مقصد تک پہنچنے کو بھی شامل ہے، اور یہ شامل ہے صراط مستقیم کا مستقیم ہونا، صراط مستقیم ہونا، کہ اس کو متعین کیا گیا ہے گزرنے والوں کے لیے، جو بھی اس سے گزریں گے ان کے لیے کافی ہوگا۔ منعم علیہم کے طرف صراط مستقیم کو مضاف کیا گیا، یعنی کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط الذین انعمت علیہم میں اس صراط مستقیم کو منعم علیہم کی طرف مضاف کیا گیا ہے، یعنی جن پر یہ انعام ہوا اس کو ان کا راستہ کہا گیا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور اس کی صفت بیان کی کہ یہ غضب والوں اور ضلالت والوں کے راستے کے خلاف ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے تعیین ہے، اس میں یہ راستے کی تعیین ہے۔ کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، والصراط تارة يضاف الى اللہ، کبھی صراط کو اللہ کی طرف مضاف کیا جاتا ہے، اللہ کا راستہ کہا جاتا ہے، کیونکہ هو الذی شرعہ ونصبہ، اللہ تعالیٰ کا راستہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ راستہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو مقرر فرمایا، جیسے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 153 سورہ انعام۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ جو ہیں وہ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ صراط مستقیم کی جانب رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا صراط اللہ، صراط مستقیم کی تفسیر خود اللہ نے فرمایا صراط اللہ، آپ صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتے ہیں جو اللہ کا راستہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور وانک لتہدی الی صراط مستقیم، فرمایا کہ آپ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی، پھر فرمایا صراط مستقیم کون ہے؟ صراط اللہ، صراط اللہ الذی، یہ اللہ کا راستہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کا راستہ جس اللہ کے لیے وہ سارا کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے
اور جس کی ملکیت میں وہ سارا ہے جو زمینوں میں ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، بے شک اللہ رب العالمین ہی کی طرف سارے امور جو ہے وہ جائیں گے. سورۃ شورى آیت نمبر 52 اور 53. تو کبھی صراط جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی نے یہ راستہ بنایا اور اللہ رب العالمین ہی نے یہ بیان فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے. اور کبھی اس راستے کو صراط مستقیم کو بندوں کی طرف مضاف کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر چلنے والوں کو آپ نے انعام کیا. کیونکہ ان لوگوں کی طرف یہ منسوب اس لیے ہے یہ راستہ صراط مستقیم، کیونکہ یہ اس پہ چلنے والے لوگ ہیں، یہ اس راستے سے گزرنے والے لوگ ہیں. تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں بھی نبوت کا ثبوت اس انداز سے ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور نقطہ ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا سورہ فاتحہ کے حوالے سے، اور یہ نقطہ جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورۃ فاتحہ میں 3 قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا. ایک ان لوگوں کا بیان فرمایا جن پہ اللہ نے انعام کیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا جن پہ اللہ نے غضب کیا، اور تیسرا ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو گمراہ ہوئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعام والے، غضب والے اور ضلالت والے لوگ جو ہیں، یہ تقسیم لوگوں کی کیسی ہوئی؟ کیسے کچھ لوگوں کو جو ہے منعم علیہم کہا گیا کہ ان پہ انعام ہوا، اور کیسے ان لوگوں کو کہا گیا مغضوب علیہم، اور کیسے ایک اور لوگوں کو کہا گیا ضالین. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَانْقَسَمَ النَّاسُ بِحَسْبِ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَالْعَمَلِ بِهِ إِلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، کہ لوگوں کی جو 3 قسمیں ہوئیں، ان 3 قسموں کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ حق کی معرفت اور حق پہ عمل کرنا ہے. یعنی ہم جب حق کو لیں گے، حق کی معرفت کو لیں گے اور پھر حق پہ عمل کو لیں گے، تو ہمیں 3 قسم کے لوگ دکھائی دیں گے. کیونکہ بندہ جو ہے کائنات کے اندر جو بھی بندہ ہے وہ یا تو حق کو جاننے والا ہوگا یا حق سے جاہل ہوگا، یا اس کو حق کا پتہ ہوگا کہ فلاں چیز حق ہے، یا یہ شخص حق سے جاہل ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حق کیا ہے. یہ 2 قسمیں ہوئی. پھر اگر حق کو جاننے والا ہے تو حق کو جاننے والا یا تو حق پہ عامل بھی ہوگا یا حق کی مخالفت کرنے والا ہوگا. حق پہ عمل کرنے والا یعنی وہ حق کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتا ہوگا، یا پھر وہ مخالفت کرنے والا ہوگا یعنی حق کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا نہیں کرتا. تو یا تو عالم ہے حق کے یا جاہل ہے حق سے، یا حق کو جاننے والے ہیں لوگ یا حق سے جاہل ہے. اگر جاہل ہیں تو یہ ایک قسم ہوئی، اور اگر عالم ہیں تو یہ دوسری قسم ہوئی. پھر عالم کی 2 قسمیں ہیں. حق پہ عمل کرنے والا عالم جو ہے جس چیز کا اس کو علم ہے اس پہ عمل کرتا ہے،
یا اس پہ عمل نہیں کرتا. یہ دو قسمیں ہوئی. پوری کائنات پہ اگر ہم غور کریں گے تو پورے کے لوگ جو ہیں وہ انہی تین قسموں میں سما جاتے ہیں. پوری کائنات انہی تین قسموں میں داخل ہے. یا تو وہ حق کو جاننے والے ہیں, یا تو وہ حق کو جاننے والے نہیں ہیں. اگر وہ حق کو جاننے والے ہیں تو پھر ان میں سے دو قسمیں ہیں. یا تو وہ حق کو جانتے ہیں اور حق پہ عامل بھی ہیں, اور پھر یا کیا ہے, یا حق کو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جتنے بھی مکلفین ہیں, مکلفین جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا اپنی عبادت کا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جن کو بھی اللہ رب العالمین نے مکلف بنایا تو لوگوں کی یہی تین قسمیں ہیں. ان تین قسموں سے باہر کوئی بھی ہی نہیں نکلتا. یا حق کو پہچاننے والے ہیں, یا حق سے جاہل ہیں, اور پھر یا حق کو جانتے ہیں, جانتے ہوئے عمل کرتے ہیں. پھر یا ہے یہ کہ ہے کہ حق کو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اب جو حق پہ عمل کرتا ہے, حق کا جاننے والا ہے اور حق پہ عمل کرتا ہے, اب جو حق کو جانتا ہے اور حق پہ عمل کرتا ہے تو یہ منعم علیہم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. حق کو جانتے ہیں اور حق پہ عامل بھی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا. کیسے؟ علم نافع اور عمل صالح سے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو پاک کیا علم کے ذریعے, ان لوگوں نے اپنے آپ کو پاک کیا عمل صالح کے ذریعے. یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا, قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. پاک کیسے کیا؟ علم نافع سے اور عمل صالح سے. اس نے علم نافع حاصل کیا اور اس نے عمل صالح انجام دیا. تو یہ پہلی قسم ہے کہ حق کو جاننے والا ہے اور حق پہ عمل کرنے والا ہے. تو یہی وہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, اور یہی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا علم نافع اور عمل صالح کے ذریعے. قد افلح من زکاہا. دوسری قسم جو ہے وہ عالم جو حق کو جانتا ہے. حق کو جانتا ہے یعنی حق کو جاننے والے ہیں, لیکن کرتے کیا ہیں؟ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی. حق کو سمجھتے ہیں, حق کا علم ہے ان کو, حق کو پہچانتے ہیں, لیکن کرتے کیا ہیں؟ کرتے وہ ہیں اپنے خواہشات کی پیروی. یہ جو لوگ ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں اور حق کو جاننے کے بعد پھر اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں, یہ ہیں مغضوب علیہم, جن پہ اللہ کا غضب ہوا. ان پر اللہ کا غضب ہوا کیونکہ ان کو حق کا علم تھا, لیکن حق کے علم ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی, اپنی خواہشات کی پیروی کی. جب انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو یہ مغضوب علیہم ٹھہرے, ان پہ اللہ کا غضب ہوا. تیسری قسم جو ہے وہ ہے جو حق سے جاہل ہے, جس کو حق کا پتہ ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ گمراہ ہے. حق سے جو شخص جاہل ہو وہ گمراہ ہے. جس شخص کو حق کا پتہ ہو لیکن وہ حق کو دھتکارتا ہو, یہ کیا ہے؟ مغضوب علیہم ہے. اور مغضوب علیہ جو ہے, مغضوب علیہ یہ گمراہ ہے عمل کی رہنمائی سے, یعنی عمل کی ہدایت سے یہ گمراہ ہے.
عمل کی ہدایت سے یہ رہ گیا، اس شخص کو عمل کی ہدایت نہیں ہوئی، اس شخص کو حق کی ہدایت تو ہوئی لیکن عمل کی رہنمائی وہ اس کو نہیں ملی، اور گمراہ جو ہے، ضال جو ہے، وہ مغضوب علیہ ہے اپنی گمراہی کی وجہ سے، کیونکہ جو علم اس کو سیکھنا چاہیے تھا اس نے وہ علم نہیں سیکھا۔ تو ان میں سے ہر کوئی شخص ضال بھی ہے اور مغضوب علیہ بھی ہے، لیکن حق پہ عمل کو چھوڑنے والا معرفت کے بعد وہ غضب کا زیادہ مستحق ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ حق کو پہچانتا ہے، پہچاننے کے بعد وہ عمل کو چھوڑتا ہے، وہ غضب کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی لیے یہود غضب کے زیادہ مستحق ٹھہرے، اسی لیے سخت طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں غضب کا ذکر کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اللہ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو خریدا۔ ان لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدا، ان لوگوں نے احسان کے بدلے میں برائی کو خریدا، ان لوگوں نے حق کے بدلے میں ناحق کو خریدا۔ کہ انہوں نے کیا کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا تھا اس کا یہود نے انکار کیا۔ اچھا، انکار کرنے کی سبب کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں بغین، بغاوت کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے۔ وہ جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے، ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں ہے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ رب العالمین اپنا فضل جس پہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے پر انکار کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار کیا، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ پہچانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو حق کو چھپاتی تھی علم کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے تھے، یعنی علم کے باوجود وہ لوگ کیا ہے حق کو چھپاتے تھے، علم کے باوجود وہ لوگ حق کا انکار کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ کیا ہے، یہ لوگ ٹھہرے اللہ رب العالمین کی غضب کے جو ہے مستحق۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، یہ مستحق ٹھہرے غضب پہ غضب کے، یعنی ڈبل غضب، بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 90۔ پھر فرماتے ہیں اللہ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، کی کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، وہ غضب پہ غضب کے مستحق ٹھہرے، یعنی وہ ڈبل غضب کے مستحق ٹھہرے۔ وہ لوگ
اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے علم کے بعد انکار کیا تھا۔ تو گو کہ یہود غضب کے مستحق اس لیے ٹھہرے کہ وہ علماء تھے، وہ جانتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بغین، عداوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً، فرما دیں آپ، کیا میں اس سے برے لوگوں کا بتا دوں؟ وہ لوگ من لعنہ اللہ، وہ ہیں جنہیں اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان پر غضب کیا اللہ رب العالمین نے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور اللہ رب العالمین نے ان میں سے بنایا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 60۔ یہ آیت نمبر 60 جو ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے غضب کا اظہار ہے یہود پر، کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ان پہ لعنت کی، اللہ رب العالمین نے ان پہ غضب کیا، اللہ رب العالمین نے ان میں سے بندر بنائے، ان میں سے اللہ رب العالمین نے خنزیر بنائے، اور ان میں سے اللہ رب العالمین نے طاغوت کے پجاری بنائے۔ یہ سزائیں ہیں یہود کو، کیونکہ یہود جو ہیں وہ اہل علم تھے، لیکن علم کے باوجود انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اس سے پہلو تہی برتی۔ تو اس لیے حق جاننے کے باوجود اس پہ عمل نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے مستحق سب سے زیادہ جو ہیں وہ یہود ہیں۔ جبکہ حق سے جاہل جو شخص ہے، حق سے جاہل، وہ ضلال کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نصارہ کے بارے میں فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، سورۃ مائدہ آیت نمبر 77، اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب، لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، تم دین میں ناحق غلو مت کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سوائے سبیل سے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو پہلی والی آیت جو ہے، پہلی والی آیت یہ یہود کے ساتھ خطاب ہے، اور دوسری والی آیت جو ہے یہ نصارہ کے ساتھ ہے۔ سنن ترمذی کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الیہود مغضوب علیہم، کہ یہود جو ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں، والنصارى ضالون، اور نصارہ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، نصارہ جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تو یہ جو منعم علیہم ہیں، جنہوں نے حق کو پہچانا اور حق کو اپنایا، حق پہ عمل کیا، اور اسی طرح سے مغضوب علیہم جو ہیں، جنہوں نے حق کو پہچانا لیکن انہوں نے حق کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی، اور یہ جو ضالین ہیں، جنہوں نے حق سے جاہل رہے۔ ان تینوں قسموں میں نبوت اور رسالت کا بیان ہے، نبوت اور رسالت کا بیان ہے، کیونکہ لوگ ان تین قسموں میں بٹ گئے، اور اس تقسیم نے، اس بٹنے نے رسالت کے ثبوت کو واضح کر دیا، واجب کر دیا۔ یعنی جب لوگ بٹ گئے تو اب تقسیم کرنے، اب صحیح بتانے کے لیے کون آئے گا؟ اب صحیح کون بتائے گا کہ کون مغضوب علیہم، کون ضالین ہے، کون منعم علیہم ہے؟ تو گویا کہ اس کے لیے ہم کو نبوت اور رسالت کی ضرورت پڑی۔ گویا کہ اس میں نبوت اور رسالت کا ثبوت ہے، کیونکہ یہ جو لوگوں کی قسمیں ہیں، یہ لوگوں کی قسمیں بتانے کے لیے، یہ لوگوں کی قسمیں بتانے کے لیے نبی اور رسول ہی بتا سکتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ کے اولیاء رحمت اللہ علیہم، ان کا وتیرہ ہے کہ وہ اللہ کے غضب ہونے کی وجہ سے، اللہ کے غضبناک ہونے کی وجہ سے غضبناک ہوتے ہیں۔ یعنی جس چیز پر اللہ غضبناک ہو اس پر وہ بھی غضبناک ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مغضوب علیہم جو ہے، مغضوب علیہم میں اللہ رب العالمین کے اولیاء کی اللہ کے ساتھ موافقت ہے، یعنی اللہ کے رسولوں کا بھی ان پہ غضب ہے، اللہ کے نبیوں کا بھی ان پہ غضب ہے، اللہ کے اولیاء کا بھی ان پہ غضب ہے۔ جبکہ نعمت میں اللہ رب العالمین منفرد ہے، نعمت میں اللہ رب العالمین منفرد ہے، اور نعمت مطلقہ جو ہے یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین، مختصر الفاظ میں یہاں پر منعم علیہم اور مغضوب علیہم اور ضالین کی سزا کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، سبب بھی اللہ نے بیان فرما دی اور بدلہ بھی بیان فرما دیا۔ سبب بھی اور بدلہ بھی اللہ تعالی نے بیان فرما دیا تینوں جماعتوں کے لیے، منعم علیہم کے لیے بھی، اور مغضوب علیہم کے لیے بھی، اور اسی طرح سے ضالین بھی۔
یہ جو انعام ہے، انعام شامل ہے اللہ رب العالمین کے انعام کو، ہدایت کے انعام کو، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں انعام کی ہدایت دی، اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت کا انعام کیا۔ اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت علم نافع اور عمل صالح۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اور دین حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اور یہ منعم علیہم جو ہے یہ کمال انعام کو شامل ہے، بدلے کے ساتھ بھی، کمال ثواب اور کمال بدلے کے ساتھ بھی، یہ نعمت کا تمام ہے۔ اور لفظ انعمت علیہم یہ دونوں چیزوں کو شامل ہے، یعنی یہ بدلے کو بھی شامل ہے اور یہ رہنمائی کو بھی شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ انعام کیا، ان پہ انعام جو کیا، ایک تو انہیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمایا، اور انہیں دین حق کی توفیق دی، اور پھر ان پہ اپنا انعام بھی کیا کہ ان کو بدلہ بھی دیا، ان کو بہترین اس کی جزا جو ہے جزا بھی دی۔ اللہ رب العالمین نے جب مغضوب علیہم میں غضب کا ذکر فرمایا تو یہ دو چیزوں کو شامل ہے، ایک اس غضب پر سزا کی جس غضب کی سزا جو ہے وہ حد درجہ عذاب ہے، رسوائی ہے، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے سبب بھی بیان کیا جس سبب کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، کیونکہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہ بغیر جرم کے کسی پہ غضب نہیں کرتے، اور نہ بغیر گمراہی کے کسی پہ غضب کرتے ہیں، کسی کو سزا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو غضب اللہ رب العالمین نے ان پہ فرمایا، یہ غضب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ان کی گمراہی کو شامل ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے گمراہ کیا یہ ان پر اللہ رب العالمین کے غضب کو بھی شامل ہے اور اللہ رب العالمین کی سزا کو بھی شامل ہے، کیونکہ جو شخص گمراہ ہو جائے وہ اس سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے جو سزا ضلالت اور غضب کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بہت ہی مختصر انداز میں سبب بھی بیان کیا اور جزا بھی بیان کی، سبب بھی بیان کیا اور جزا بھی بیان کی، سبب بھی اور سزا بھی، سبب بھی اور جزا بھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور بھی جو ہے کیا ہے ایک جو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ رب العالمین نے مغضوب علیہم اور ضالین کو جو ذکر کیا وہ ہدایت یافتہ لوگوں منعم علیہم کے مقابلے میں ذکر کیا، اور یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں کسی ایک فرقے کو ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مقابل دوسرے فرقے کو بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ضلالت اور بدبختی اور ہدایت اور کامیابی کے درمیان جمع فرماتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں ہدایت بھی اور فلاح بھی جو ہے جمع فرمائے اللہ رب العالمین نے، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یا اللہ رب العالمین نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ اور اللہ رب العالمین نے ان سارے چیزوں کو جو ہے ایک آیت میں جو ہے جمع کیا ہے، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ تو یہ مختصر جو ہے ابن قیم رحمہ اللہ کی وہ عبارت تھی جو میں نے مناسب سمجھا کہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ ہوگا، اور وہ باذن اللہ
اگلی صورت کے بارے میں ہوگا۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و